اب باری ہے صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقدہ ایک تقریب میں سیلاب سے متاثرہ 150 خواتین میں امدادی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ 150 بیوہ خواتین میں امدادی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقدہ ایک تقریب میں سیلاب سے متاثرہ بیوہ خواتین اور نادار افراد میں بسترے، گرم کپڑے اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر زاہد محب اللہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ زاہد محب اللہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے 5 لاکھ روپے کی لاگت سے پینے کے صاف پانی کے لیے ضلع کچہری میں فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کی 20 بیوہ متاثرین سیلاب کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن مکانات تعمیر کر چکی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ صبح خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ٹریفک قوانین کے احترام سے نہ صرف قیمتی انسانی جانوں کی حفاظت ممکن ہوتی ہے بلکہ انسان عملی زندگی میں بھی ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے۔ رحیم یار خان میں ٹریفک قوانین سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے نیشنل ہائی وے پولیس کی جانب سے فرینڈلی پبلک پولیسنگ کیمپین چلائی گئی۔ اس بارے میں تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے عاصم صدیق۔ نیشنل ہائی وے پولیس کی جانب سے فرینڈلی پبلک پولیسنگ کیمپین کے ذریعے لوگوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی پیدا کرنے، عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کو کم کر کے دوستی کی فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کیمپین میں نیشنل ہائی وے پولیس کی جانب سے بچوں میں گفٹ پیک اور ڈرائیوروں میں ٹریفک قوانین سے متعلق لٹریچر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ روڈز کو استعمال کرنے والے بھی اس کیمپین کو مستفید قرار دیتے ہیں۔ فرینڈلی پبلک پولیسنگ کیمپین کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے چالان نہیں کیے جاتے بلکہ ان کو متعلقہ خلاف ورزی کے بارے میں آگاہی دے کر تنبیہ دی جاتی ہے کہ ہم جو چلاننگ ہے اس کو ہم نے سب سے لاسٹ میں رکھا ہے۔ ہماری پریورٹی جو ہے سافٹ پولیسنگ، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ بالکل سافٹ پولیسنگ ہے، اس میں ہم جو بریفنگ کرتے ہیں، جو ایجوکیشن کرتے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ٹریفک رولز میں ڈرائیورز کو سمجھاتے ہیں اور ڈرائیورز پہ عمل بھی کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ کہ ایکسیڈنٹ ریشو بہت ہائی ویز پہ کم ہو گئی ہے۔ جرمانے بھی کرتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ اس لیے ہمیں سمجھ آ جائے کہ آئندہ کے بعد ایسا نہ کام۔ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے ان کا وہ ہے نا کہ بتاتے ہیں کہ جی ہر کسی کو، تو جیسے بھی مجھے بتایا تو آئندہ جو ہے میں تو لازمی خیال کروں گا۔ کسی بھی شعبے میں آگاہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی کے ذریعے ہی ایک طرف حادثات سے بچا جا سکتا ہے تو دوسری طرف ٹریفک جیم اور دیگر مسائل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ امید ہے نیشنل ہائی وے پولیس کی اس کوشش سے عوام ضرور استفادہ کریں گے۔ اور ناظرین اب ذرا بات ہو جائے الیکٹرک شاک دے کر قتل کی جانے والی سائمہ کے کیس کے حوالے سے۔ بہاولپور کے نواحی قصبے مسافر خانہ میں الیکٹرک شاک دے کر قتل کی جانے والی سائمہ کے کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سائمہ کے مبینہ سسرالی سامنے آ گئے۔ دلاور کے بوڑھے والدین کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے ماموں نے پہلے دلاور کو اغوا کرایا تھا اور اب اس نے ان کی بہو کو قتل کیا ہے۔ انہیں بھی مقدمے کا مدعی بنایا جائے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ مقتولہ کو کراچی لے جانے والے دلاور کے بوڑھے ماں باپ نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں دعویٰ کیا ہے سائمہ کا کراچی میں ان کے بیٹے کے ساتھ شرعی نکاح ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سائمہ کے ماموں عبدالستار نے 6 ماہ قبل ان کے بیٹے دلاور کو اغوا کرا لیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے تھانہ مسافر خانہ میں مقدمہ درج کرایا تھا، لیکن وٹا سٹا شادی کی بنیاد پر ان کی صلح کرا دی گئی تھی۔ سائمہ ان کے بیٹے کے ساتھ کراچی چلی گئی تھی، جسے پنچایت کے ذریعے واپس لا کر قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ملزم عبدالستار ان کے بیٹے دلاور کو بھی قتل کرا دے گا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں سائمہ کے قتل کا مدعی بنایا جائے، تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ آج کے جدید دور میں بھی خواتین پر گھریلو تشدد عام ہے۔ اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ ملک میں خواتین کے حقوق کے قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث اس سلسلے کو روکنے میں ناکامی کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق تنظیمیں بار بار اس معاملے کو اٹھا چکی ہیں لیکن شاید انتظامیہ کو اس کی خبر نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سسرال میں قتل ہونے والی سائمہ کے والدین کو انصاف ملے گا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی جیدہ خبروں پر۔ کبیر والا میں کار اور کرین میں تصادم سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جھنگ روڈ پل باگڑ کے مقام پر کبیر والا سے شورکوٹ کی طرف جانے والی کار مخالف سمت سے آنے والی کرین سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ کار کرین کے نیچے دب گئی۔ کار میں سوار 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے ناشوں اور تباہ شدہ کار کو کرین کے نیچے سے نکالا۔
وہاں بجرا پولیس 22 سالہ یاسر کامران کے اندھے قتل کا سراغ نہیں لگا سکی. ورثاء نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. وہاں بجرا کے علاقے پکا گنجیرا میں 14 دسمبر کو نامعلوم افراد نے اپنی دکان میں سوئے ہوئے یاسر کامران کو قتل کر کے لاش جلا دی. یاسر کے بوڑھے والد محمد یوسف نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزموں کو گرفتار کر کے مقدمہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چلایا جائے. دوسری طرف ڈی پی او میاں والی نے قاتلوں کا سراغ نہ لگا سکنے پر ایس ایچ او وہاں بجرا کو تبدیل کر دیا ہے. موضع چنن گکھڑ میں بینک ڈکیتی کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ڈنگا کے نوہی علاقے چنن گکھڑ میں پولیس نے بروقت کارروائی کر کے بینک ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. ڈنگا کے موضوع چنن گکھڑ میں پولیس نے بینک ڈکیتی کی اطلاع پر چھاپا مارا تو 3 ڈاکو ایک بینک کے تالے کاٹنے میں مصروف تھے. تاہم وہ پولیس کو دیکھتے ہی فرار ہو گئے, جس کے بعد پولیس نے پیچھا کر کے تینوں کو گرفتار کر لیا. موضوع گکھڑ میں چنن کے بینک میں کوئی گارڈ نہیں, صرف سیکیورٹی سسٹم سائرن تھے. سائرن کی اطلاع ہیڈ آفس کراچی کو ہوئی. کراچی ہیڈ آفس نے گجرات پولیس کو اطلاع دی. اور ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں زرعی اجناس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف کاشتکاروں اور کسانوں کے احتجاج کی خبروں کی جانب. پنجاب کے مختلف شہروں میں زرعی اجناس پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. چشتیہ میں زرعی اجناس پر ٹیکس کے خلاف انجمن آڑتیان نے غلہ منڈی میں مسلسل ہڑتال کر رکھی ہے, جبکہ مین لاہور روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج اور دھرنا بھی جاری ہے. آڑتیوں نے غلہ منڈی میں ہڑتال کے ٹائر جلا کر لاہور روڈ بلاک کر کے دھرنا دیا. 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے مظاہرے کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا. غلہ منڈی آڑتیاں کے صدر عمران فیصل چودھری نے کہا کہ ہم تمام جنرز, کسان اور آڑتی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک حکومت زرعی اشیاء پر اپنا ٹیکس واپس نہیں لیتی. میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے. مری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہلم کے سلسلے میں عزاداروں نے ماتمی جلوس نکالا.